وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 61 سے 63، حصہ سوم 2285 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو. بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 61. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہارا مبصرا، اور دن کو روشن کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس. حقیقت یہ ہے اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. کدھر سے بہکائے جا رہے ہو. كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یجحدون، دیدہ دانستہ انکار، یعنی جو شخص اللہ کی احکامات کا دیدہ دانستہ انکار کرتا ہے اس کو بہکا دیا جاتا ہے. اہم آیات ہیں سامعین اکرام، مخاطب ہم ہیں. اس زمانے کے کافر، اس وقت اس زمانے کے کافر مخاطب تھے، مومن نہیں. آج یعنی کیا کیجئے کہ اس زمانے کے جو برائے نام مسلمان ہیں انہوں نے کافرانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے.
یہ بات نوٹ کر لیں بالکل. ہمارا رویہ کافرانہ ہے، یعنی انکار کا رویہ ہے. دین سے تو ہمارا کلی طور پر انکار ہے کہ یہ کوئی یعنی عمل کے قابل دین ہے یا عمل کرنا چاہیے، اس سے ہمارا عملی طور پہ ٹوٹلی انکار ہے. اور اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، لا الہ الا ہو. اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، ہم اللہ کی بندگی نہیں کرنا چاہتے. اللہ کی عبادت اور بندگی سے حقیقی طور پہ ہمارا کوئی رویہ سروکار نہیں ہے. ہاں، روایتی طور پہ آپ عبادت کو آپ نے محدود کر دیا ہے. شب قدر کی عبادتیں ہیں اور شب معراج کی عبادتیں ہیں اور وغیرہ وغیرہ. رمضان المبارک میں آپ جو ہے کچھ ایکسٹرا کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں یا جو بھی تراویح پڑھ لیتے ہیں جو بھی، اور بڑے فخر محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نظر میں عبادت بس یہی ہے. بہرحال آج کا جو سبق ہے اس میں ایک نقطے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ اس میں ایک تو گلہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے. حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، سب لوگوں پر. دیکھیں، انسان جو ہے وہ خلاصہ کائنات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اس کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اور سب کچھ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے بنیادی طور پہ. تو اب یہ ہے نا کہ ایک تو دیکھیں اللہ کا فضل کیا. دیکھیں آپ کو کوئی، میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر اس وقت ایک غریب فیملی ہے اور اس کو امریکہ کی شہریوں کی ایک انجمن وہ اس فیملی کو دعوت دے کہ تم آ جاؤ، تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم تمہیں امریکہ میں ایک 4 کنال کا بنگلہ دیں گے بنا کر، تیار کر کے، فرنشڈ، اور تمہیں اس میں کوئی رزق کی کمی نہیں ہوگی. ہم تمہارے لیے ماہانہ جو ہے تمہارے گزر اوقات کے لیے تمہیں ہم امداد دیں گے، اور وہ کافی امداد ہوگی، تو کیا ہم شکر گزار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، لا یشکرون کی میں بات کر رہا ہوں. کیا ہم ان لوگوں کے جنہوں نے یعنی یہ فیملی جو ایک غریب اور محتاج فیملی ہے، وہ ان کو بلایا جا رہا ہے امریکہ، اور ایک بہت عالیشان گھر ان کو دیا جا رہا ہے 4 کنال کا، اور وہ یہاں رہتا ہے 1 مرلے کے مکان میں، اور وہاں 80 مرلے کا مکان، اور ساتھ خرچ اخراجات کے لیے ماہانہ رقم کی منظوری دی جاتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ فیملی کتنا مشکور ہوگی؟ یہاں تو آپ کسی کو 10 روپے دے دیتے ہیں، وہ دعاؤں کا انبار لگا دیتا ہے، اور ہر جو بعض اوقات ہوتا ہے نا پیشہ ور، تو بس وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم دعائیں دیں گے اور بس یہ ہمیں دیتا رہے گا پیسے، اور آپ دیتے بھی ہیں. تو جب دے دیتے ہیں تو وہ آپ خوش ہوتے ہیں پھر دعاؤں کو کہ یہ تو بڑی اچھی اس نے میرے لیے دعا کی. اگلے دن پھر آپ 10 روپے نکال کے دیتے. یہ 10 روپے کی بات نہیں ہے، یہ 4 کنال کا پلاٹ پہ عالیشان مکان بنا ہوا ہے اور ماہوار. تو ویسے میں دیکھیں آپ سے میں دیکھیں کوئی روایتی وہ نہیں ہوں، روایتی ملا جو ادھر ادھر کی باتیں میں آپ کو کروں اور ورغلاؤں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں شکریہ کی بات ہے. یقیناً یہ فیملی شکر گزار ہوگی، یقیناً وہ وہاں کے قوانین کا خیال رکھے گی، یقیناً وہاں وہ ان کے مفادات کا جو بھی ہے وہ خیال رکھے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نیچے بھجوایا، عالم ارواح سے، یہ دنیا، یہ کائنات، اور پھر اس میں یہ دنیا، اور دنیا پھر یہ نعمتیں. آج کل جون کا مہینہ ہے، بہترین آم آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. پاکستان کے آم تو مشہور ہیں، بہترین آم ہیں. اب یہ کس کے لیے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ہیں.
سب لوگوں کے لیے، دنیا کی نعمتیں سب کے لیے ہیں، اس میں کافر مسلمان کی تخصیص نہیں ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں آپ دیکھ لیں، آج کل میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، گرمی کا مہینہ ہے، آڑو، ابھی آڑوؤں کی ایک فصل گزر گئی، ایک دور گزر گیا، بہترین آڑو، الوچے، سوات کے الوچے، کابل کی خوبانیاں، اور یہ خربوزے، یہ گرمیوں کی، میں جون کی بات کر رہا ہوں، خربوزے، اور پھر یعنی سدا بہار کیلے تو ہر موسم میں آتے ہیں اب، اور اب گرمے آ رہے ہیں، گرموں کی شکل دکھ رہی ہے، انگور کا سیزن شروع ہونے والا ہے، ہو گیا ہے بلکہ، اور خوبانیاں اور پپیتا، سیب موجود ہیں دکانوں میں۔ تو یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کس نے بنائی ہیں؟ کس کے حکم سے بن رہی ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ 3 سوالات میں آپ کو دے رہا ہوں۔ کس نے، یعنی خالق و کل شین ہم نے پڑھا ہے نا، ذالکم اللہ ربکم خالق و کل شین، یہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہیں نعمتیں دیے جا رہا ہے، دیے جا رہے۔ لیکن ہم تو نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہے۔ شکریہ کا جو معنی ہے، میں نے کیا بھی ہے، ابھی چونکہ لفظ آیا تو دوبارہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، شکریہ کا مطلب یہ ہے، زبان کا شکریہ تو اس کا ایک جز ہے۔ شکریہ کے دیکھیں تین حصے ہیں، تینوں سے مل کر جو ہے وہ بات بنتی ہے، شکر بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نعمت جس کی طرف سے دی جا رہی ہے، جو نعمت دے رہا ہے، اس کا آپ احساس کریں، نعمت دینے والے کے ممنون ہو اور احساس کریں کہ ہاں یہ نعمت اس کی طرف سے ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے، جس مقصد کے لیے نعمت دی جا رہی ہے اس کو اسی کے لیے استعمال کریں، یعنی اس کو ضائع نہ کریں۔ یہ دوسرا اور اہم نقطہ ہے، اور سب سے اہم نقطہ یہی ہے۔ ایک تو آپ کو احساس ہونا چاہیے جو نعمتیں دے رہا ہے، اور نعمت جس مقصد کے لیے دے رہا ہے اس نعمت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کو بجا طور پر استعمال کرنا ہے۔ پھر تیسری درجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے بھی، نہ صرف دل سے بلکہ زبان سے بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو یہ شکریہ ہے۔ تو اب ہم ان تینوں درجوں میں سے کسی بھی درجے میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر رہے، اور سب سے جو مین بات ہے کہ نعمت کو ہم ضائع کرنے پر تلے میں ہیں۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اور ایک بہت بڑا اور بہت قیمتی وقت ہے۔ دیکھیں، بینک ہے، مثال کے طور پہ بینک ہے، اور اس کا ایک ٹائم ہے، مثال کے طور پہ عام طور پہ 8 گھنٹے ہیں، لگا لیں 8 گھنٹے۔ اب 8 گھنٹے میں آپ کو پیسے چاہیے، اور کچھ بینکنگ کے امور نپٹانے ہیں، کچھ ڈراپ بنانے ہیں، کوئی ادھر ادھر، تو آپ نے یعنی 3-4 گھنٹے لگنے ہیں آپ کے بینک میں اہم کام کے لیے۔ اور آپ مثال کے طور پہ بینک کھل رہا ہے 8 بجے صبح، اور آپ بستر سے اٹھے ہیں سو کے 12 بجے، اور پھر آپ نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ وقت دیکھیں، وقت اب جو ٹائمنگ ہے اس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ علیہ صبح آپ نے اٹھنا ہوگا، ورنہ فلائٹ مس ہو جائے گی۔ دیکھیں، وقت کی یہ قیمت ہے، اور وقت قیمتی ہے۔ آپ دنیا میں تو اوقات کار کا خیال رکھتے ہیں، اسکول کے بچے ہیں، والدین اپنے بچوں کو ٹائم پہ اسکول بھجواتی ہے، ورنہ گیٹ بند ہو جاتا ہے۔ میری اپنی جو اسکول لائف تھی تو اس میں ہمارے اسکول کا گیٹ جب گھنٹی بج جاتی تھی، جو گھنٹی بجائی جاتی ہے، تو 5 منٹ بعد جو ہے اسمبلی ہوتی تھی،
اسکول کے گراؤنڈ میں، اور پھر گیٹ کو بند کر دیا جاتا، یا چھوٹی کھڑکی کھول دی جاتی تھی، جو بچے بعد میں آتے تو وہ پھر ان کی پھر خاطر تواضع کی جاتی تھی. کیسے؟ وہ ڈنڈے سے، ایک ایک ڈنڈا سب کو مارا گیا کہ تم کیوں لیٹ ہو گئے. تو مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ باتیں بالکل عام ہیں. ہم عام روٹین میں یعنی اپنے روٹین کا خیال رکھتے ہیں، اوقات کار کا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز کے اوقات کار معین ہیں. لیکن ایک اگر ہم بدھو بن رہے ہیں تو وہ دنیا کے اوقات کار کو ہم تسلیم نہیں کرتے. دنیا کو ایک تو مہلت کا وقت نہیں سمجھتے، اس کو تو ہم نے عیش و آرام کا یہ جگہ سمجھ لیا ہے. ہر شخص دنیا کی آسائشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دنیا زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹنے کی فکر میں ہے، اور وہ سوچتا رہتا ہے میرے پاس اب کتنی دولت ہے. آپ دیکھ لیں ہوائی جہاز میں کوئی سفر کرتا ہے، میرا ایک دوست تھا تو ابھی بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے. تو یہ 1 سال 2-3 سال کی بات ہے. تو اس نے مجھے اپنی حالت بتائی. ظاہر ہے بزنس مین، کاروباری. تو کہتا ہے اب میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں جو بزنس کلاس ہے ہوائی جہاز کی، اس میں آرام سے سفر کر سکتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ وہ ٹکٹ جو ہے مہنگے ہوں گے، اور بزنس کلاس ایک تو اکانومی ہوتی ہے، ایک بزنس ہوتی ہے. کہتے ہیں میں آرام سے. اب یہ ہم کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں کہ میرے پاس کتنی دولت ہے اور میں کیا کیا کر سکتا ہوں میں، تو اس طرح کرتے رہتے ہیں ہم. زیادہ بڑا پلاٹ لے کے، زیادہ بڑا گھر اور زیادہ سہولتیں، اور یہ ہر شخص جو ہے اسی کی دوڑ میں ہے. دیکھیں دنیا کے، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، آپس کی بات ہے. آیات قرآنی تو خیر ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے، دنیا سے کیا کرنا چاہتے ہیں، کس نیت سے زندگی گزار رہے ہیں. میں جن لوگوں کے درمیان رہتا ہوں، یہ سارا معاشرہ یہ دنیا ہی سے لطف اٹھانے کے چکر میں ہے. چلو وہاں چلو، ادھر چلو، چلو سیر کریں، چلو پھر کھانا پینا ہو گیا، لباس ہو گیا، رہائش ہو گئی، اچھا بنگلہ، اچھے کمرے، اچھے بیڈ، اچھا کچن، کھلا کچن، اور یہ سارے ہم کچھ سوتے رہتے ہیں. سیر سپاٹا، کھابے، یہی ہمارا ذہن ہے. گرمی کے موسم میں اگر بارش ہو گئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی دنیا کو ہم ایک امتحان کے طور پہ زندگی نہیں گزار رہے. ہر حالت میں ہمیں دیکھیں انسان کی نیت تو آخرت ہونی چاہیے دنیا میں رہنے کی، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نیت دنیا بن گئی ہے. دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے، اللہ کی تمام نعمتوں سے ہم نے بھلا دیا. استعمال تو کر رہے ہیں لیکن دینے والے کو بھلا دیا ہے. اب یہ صحت ہے، مثال کے طور پہ تو صحت اور بیماری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. عام طور پہ بعض اوقات کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کی لمبی زندگی کا راز کیا ہے، کیا کھاتے ہیں آپ، کیا استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں میں تو دال چنا اور سادی سی غذا استعمال کرتا ہوں. یعنی یہ ہمارا ذہن ہے کہ لمبی زندگی یا چھوٹی زندگی یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. صحت اور بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ نے مجھے یہ صحت دی ہے، اللہ مجھے نعمتیں دے رہا ہے، یہ ہم ایسا نہیں سوچتے. ہر ایک چیز کو میں ہم نے اللہ کی جو فضل ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. خیر میں شکریہ کی بات کر رہا تھا، اس بات کو نوٹ کریں، ہم ناشکرے لوگ ہیں بالکل واضح طور پہ. شکر کا ہماری زندگی میں کوئی گزر نہیں ہے، کوئی لمحہ ہمارا شکر کا نہیں. عام طور پہ دیکھ لیں یہ بیگمات خواتین ساری زندگی ناشکری کی زندگی گزارتی رہتی ہیں، اور ان کے میاں بھی
یعنی آپ دیکھیں، میں مرد کی بات کر رہا ہوں، میاں جو ہے کاروبار میں لگا ہوا ہے، نوکری میں لگا ہوا اور اتنا محو ہے کہ یاد الہی سے یہ غافل ہے، تو شکر تو نہ ہوا، یہ آپ نے تو اللہ ہی کو بلا دیا۔ اگر آپ کی دکان چل رہی ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، کوئی کاروبار لگا ہوا ہے آپ کا، تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی بندگی میں وقت گزارنا چاہیے۔ لیکن اس کا ذہن بنتا رہتا ہے بعض اوقات کہ اب تو سگریٹ نہیں، میں پائپ پیوں گا، مہنگے سے مہنگا پائپ جو ہے، وہ کہتے ہیں یہ کیوبا کے صدر کاسترو یہ پیتے تھے، کاسترو بعض اوقات ہیں ہمارے یار دوست۔ تو یہ ذہن بن رہا ہوتا ہے، ایک ٹرپ لگانی ہے باہر کی، سیر کو جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مکان میں نے بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ناشکری کی باتیں ہیں۔ دیکھیں یہ زندگی بڑی اہم ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں۔ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، خیر اور شر دونوں حالتیں جو ہیں یہ امتحان ہیں، لیکن ہمارا ذہن ایسا نہیں بننے کو تیار۔ یہ تو میں دیکھیں آپ کے اندر، یعنی آپ میں سے ہی ہوں میں، مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ زندگی کو امتحان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تھوڑی بیماری آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ بیماری آ گئی، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو زندگی کو ہم امتحان کے طور پہ نہیں لے رہے، حالانکہ یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان ایک بڑی نعمت دینے کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی نعمت نہ ختم ہونے والی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سورہ 3۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کیا، ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ تو ہم تو دیکھیں ہمارا جو کام ہے وہ تو بس اسی طرح ہے، گیا گزرا ہے۔ ہم دنیا کی ہم اللہ کی دی ہوئی مہلت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری میں مصروف ہیں۔ مال اور جان، اس پر ہم مالک بن بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر رہے ہیں۔ یہ ایک عام لفظ ہے، اس پہ آپ سوچیں، اپنی زندگی میں آپ کو ایسے سارے ثبوت اس کے مل جائیں گے۔ مال اور جان، اس کے ہم مالک بن بیٹھے ہیں۔ یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ ہے نا، یہ میرے بچے ہیں۔ بعض اوقات اولاد پہ آپ کتنا حق جماتے ہیں کہ تم نے میرا کہنا ماننا ہے، اپنی اولاد کو آپ کہتے ہیں میرا کہنا ماننا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہ مانے، لیکن ہم نے تو ملکیت جما لی ہے، ملکیت سمجھ لیا ہے، قابض ہو گئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری میں مصروف ہیں۔ یہ مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں تو بڑا کرم فرمانے والا ہوں، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اکثر لوگ شکریہ نہیں ادا کرتے، میری نعمتوں کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ تو مسائل جو ہیں وہ بڑے گہرے ہیں، اور بیماریاں بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لیکن ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے۔ اب یہ ناشکری کو لے لیں، آج کا مسلمان جو ہے وہ ناشکرہ ہے، یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اکثر الناس لا یشکرون۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو، یہ اللہ تمہارا رب ہے، میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تخلیق میری ہے، میرے سوا کوئی حکم دینے والا نہیں ہے، تمہیں بندگی میری کرنی ہے۔ یہ آیت کو اگر آپ ملا لیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، آیت نمبر 60 سے، سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری بندگی سے اعراض کرتے ہیں،
تکبر کی روش اختیار کر لیتے ہیں، یہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، ذلیل ہو کے جہنم میں جائیں گے۔ کلمہ طیبہ ہم پڑھنے کے لیے اپنے عمل سے، یعنی ہم اپنے عمل سے کلمہ طیبہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے نا، اس کا تو ایک کلمہ ہے کہ میرے نفس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اپنی مرضی زندگی گزاروں گا اور میں اپنی مرضی زندگی گزاروں گی، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں کون بہکا رہا ہے؟ تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اور پھر آیت نمبر جو 63 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نئے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی لوگ جنہوں نے میری احکامات سے دیدہ دانستہ انکار کیا ان کو بھی بہکا دیا گیا، معاشرے نے، نفس نے، طاغوتی قوتوں نے، ماں نے، باپ نے بہکا دیا ان کو۔ بڑا رول جو ہے آج والدین کا ہے اپنی اولاد کو بہکانے میں، وہ خود بھی بہکے ہوئے ہیں والدین اور اپنی اولاد کو بھی بہکا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ کیا رواج شروع ہوا ہے، دین کی تعلیم تو ہے ہی نہیں، دین کی سمجھ تو ہے ہی نہیں، قرآن فہمی تو اس معاشرے سے، یعنی یہ معاشرہ تو اس کی ضرورت یہ نہیں محسوس کرتا، قرآن کو ہدایت کے طور پہ یا ہدایت لینے کے لیے سمجھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ یہ عام معاشرہ سارا اور بہکا ہوا ہے، سارا معاشرہ بہکا ہوا ہے۔ اور یہ معاشرہ کیوں بہک گیا ہے کہ اس نے اللہ کے آیات سے دیدہ دانستہ انکار کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فأنا تؤفکون کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ خدا ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بے شک خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا تؤفکون۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم.